بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل اور مصر کی صلح۔ جولائی 1976 عیسوی کو اسرائیلی دستوں نے یوگنڈا میں اینٹیبے کے ہوائی اڈے پر یلغار کر کے 103 یرغمالیوں کو آزاد کرا لیا، جنہیں عرب اور جرمن شدت پسندوں نے اغوا کر لیا تھا۔ نومبر 1977 عیسوی میں مصر کے صدر انور السادات نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ 11 مارچ 1978 عیسوی کو PLO کے گوریلوں نے لبنان سے حملہ کر کے 38 اسرائیلی شہریوں کو قتل کیا، اور 26 مارچ 1979 عیسوی کو مصر اور اسرائیل نے ایک امن معاہدے پر دستخط کر کے 30 سالہ جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ 3 سال بعد 1983 عیسوی میں اسرائیل نے مصر کو صحرائے سینا کا علاقہ واپس کر دیا۔ اسرائیل کا یروشلم کو دارالحکومت بنانا۔ جولائی 1980 عیسوی میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم سمیت پورے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دے دیا، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی فیصلہ ہے، اور غربی کنارے پر یہودیوں کی آبادی کو بھی بین الاقوامی برادری کی طرف سے سخت ترین مخالفت کا سامنا ہے۔ 1981 عیسوی میں اسرائیل نے گولان پہاڑیوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا، اگرچہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جون 1981 عیسوی کو اسرائیلی جیٹ جہازوں نے بغداد کے قریب عراق کا ایک ایٹمی ری ایکٹر تباہ کر دیا۔ 4 جون 1982 عیسوی کو اسرائیلی فوج نے PLO کی مرکزیت کو تباہ کرنے کے لیے لبنان پر حملہ کر دیا۔ مغربی بیروت پر اسرائیل کی بمباری کے بعد PLO نے شہر کو خالی کر دیا۔ اسی سال 14 ستمبر کو لبنان کے نو منتخب صدر بشیر جمائل کو قتل کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1982 عیسوی لبنان کے عیسائی شدت پسندوں نے اسرائیل کی مدد سے 2 مہاجر کیمپوں میں گھس کر سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس شفاقانہ کارروائی پر اسرائیل کو دنیا بھر میں شدید مذمت کا نشانہ بننا پڑا۔ انتقاضہ بغاوت۔ انتقاضہ کا مطلب عام طور پر بغاوت بیان کیا جاتا ہے، لیکن عربی لغت میں اس کے معنی ہلا دینے یا چھٹکارا حاصل کرنے میں آتے ہیں۔ اگر انتقاضہ کا لفظ اسرائیل اور فلسطین کے تناظر میں استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب فلسطینیوں کی اسرائیلی فوج کے خلاف نچلی سطح تک منظم اور سیاسی حمایت یافتہ بغاوت سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان پہلے ہی اس طرح کی 2 لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ پہلے انتقاضہ کا آغاز 1987 عیسوی میں ہوا تھا اور یہ 1993 عیسوی میں اختتام پذیر ہوئی۔ دوسرا انتقاضہ اس سے بھی زیادہ خونریز تھا، جو سن 2000 عیسوی میں شروع ہوا اور 4 برس تک جاری رہا۔ پہلا انتقاضہ۔ پہلے انتقاضہ کا آغاز 8 دسمبر 1987 عیسوی کو اس وقت ہوا تھا جب ایک اسرائیلی فوجی کے ٹرک کی ٹکر اس کار سے ہوئی تھی جو فلسطینی مزدوروں کو لے کر جا رہی تھی۔ اس تصادم کے نتیجے میں 4 فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد اسرائیل کا کہنا تھا کہ ٹرک ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، لیکن زیادہ تر عرب مبصرین کے مطابق عام فلسطینیوں کی گاڑی کو جان بوجھ کر ٹکر مار دی گئی تھی۔ اس طرح اس اسرائیلی کا بدلہ لیا گیا تھا جو چند روز پہلے چاقو کے ایک حملے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ ان فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد پرتشدد کارروائیوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں کے خلاف پرتشدد احتجاج کیا گیا اور فوجیوں نے مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلائیں۔ رفتہ رفتہ احتجاجی مظاہروں میں شدت آتی گئی۔ ابتدائی مظاہرے اچانک اور بغیر کسی منصوبہ بندی کے تھے، لیکن بعد ازاں یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO نے انہیں منظم طریقے سے شروع کیا۔ اس وقت زیادہ تر فلسطینیوں نے اسرائیل میں ملازمت پر جانے سے انکار کر دیا۔ تحریک سول نافرمانی کے تحت ٹیکس کی ادائیگی اور اسرائیلی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اسی انتقاضہ کے دوران ہی حماس نے جنم لیا۔
اس کی بنیاد شیخ احمد یاسین نے رکھی اور پی ایل او کے سخت عقیدے کے مذہبی اراکین کے ساتھ ساتھ اسے اخوان المسلمین کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ علاقوں میں انتقاضہ کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ کرفیو نافذ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ فلسطینیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس سے یہ پرتشدد کارروائیوں کو مزید ہوا ملی۔ کئی سالہ تشدد کے بعد اسرائیل اور پی ایل او کے مابین 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا اور اس طرح پہلے انتقاضہ اپنی اختتام کو پہنچی۔ اس دوران ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں متضاد اعداد و شمار پائے جاتے ہیں۔ ایک اسرائیلی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق اس دوران 1203 فلسطینی ہلاک ہوئے جبکہ 179 اسرائیلی مارے گئے۔ اس دوران اسرائیل کے سخت کریک ڈاؤن کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ 1988 میں تنظیم صاف کا اہم رہبر خلیل الوزپر اسرائیلی انٹیلی جنس کے ہاتھوں تیونس میں مارا گیا۔ دوسری جانب نومبر میں شورا ملی فلسطین نے یاسر عرفات کی سربراہی میں فلسطینی ریاست کا اعلان کر دیا۔ دنیا بھر میں 91 ممالک نے اسے سرکاری سطح پر تسلیم کر لیا۔ 1989 میں انتقاضہ کے زیر اہتمام فلسطینی حریت پسندوں نے زبردست عسکری کارروائیوں کا آغاز کیا۔ 1991 کے آغاز میں جنگ خلیج کے دوران عراق نے اسرائیل کو کئی اسکڈ میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ 1992 میں پیٹزاگ روبن وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی انتخابی مہم کا سب سے اہم پہلو اسرائیل کے ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ اگلے سال اسرائیل کی جانب سے شمعون پیریز اور پی ایل او کی طرف سے محمود عباس نے معاہدہ اوسلو پر دستخط کیے، جس کے مطابق فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے انتظامی اختیارات دیے گئے۔ پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا اور دہشت گردی کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ 1994 میں اسرائیل اور اردن کے درمیان امن معاہدہ ہوا، جس سے اردن اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ 1999 میں ایہود باراک کو وزیر اعظم چنا گیا اور نئے میلینیم کے آغاز پر اسرائیلی افواج جنوبی لبنان سے نکل گئیں اور فلسطینی اتھارٹی کے چیئرمین یاسر عرفات اور ایہود باراک کے درمیان امریکی صدر بل کلنٹن کے کیمپ ڈیوڈ میں باہمی مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں ایہود باراک نے فلسطینی ریاست کے قیام کی پیشکش کی، جسے یاسر عرفات نے ٹھکرا دیا۔ حماس اور پہلا انتقاضہ۔ فلسطین کی زیادہ تر تنظیمیں سیکولر تنظیمیں ہیں، حتیٰ کہ پی ایل او بھی سیکولر تنظیم ہے۔ دسمبر 1987 میں حماس کے نام سے ایک ایسی مزاحمتی تحریک سامنے آئی جو اپنے جذبات کی آبیاری اسلام سے کرتی ہے۔ اس تنظیم کے رہنما جسمانی طور پر معذور تھے لیکن انتہائی باصلاحیت انسان تھے، جن کا نام شیخ احمد یاسین تھا۔ یہ تنظیم دوسری فلسطینی تنظیموں کے برعکس ایک اسلامی مزاحمتی تنظیم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ اس تنظیم کے کارکن اجتماعی اخلاقیات کے اعتبار سے دوسری تنظیموں سے بہت ممتاز تھے۔ اس تنظیم کی مزاحمت کا انداز دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس تنظیم میں خواتین، بچے، بوڑھے اور نوجوان سبھی شامل تھے۔ اسرائیلی افواج کے جدید ہتھیاروں کے سامنے یہ غلیل اور پتھروں سے اسرائیلی افواج کا سامنا کرتے تھے۔ بظاہر ان جدید ہتھیاروں کے سامنے ان غلیلوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن ان کا جذبہ قابل قدر تھا کہ یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسرائیلی افواج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد پورے فلسطین میں اس کو مقبولیت حاصل ہو گئی۔ یہ تحریک اصلاً عدم تشدد کی تحریک تھی، اس لیے ہمیشہ اس تحریک کے لوگ تو شہید ہوتے رہے، لیکن اس نے کسی اسرائیلی بچے یا خاتون پر تشدد نہیں کیا۔ اس سے اس تحریک کی اخلاقی ساکھ پوری دنیا میں بیٹھ گئی۔ دوسرا انتقاضہ۔ 28 ستمبر سن 2000 کو اسرائیلی سیاستدان ایریل شیرون نے مشرقی یروشلم کے مقبوضہ علاقے کا دورہ کیا، جس سے دوسری انتقاضہ کا آغاز ہوا۔ اس دورے کو یروشلم پر اسرائیلی ملکیت کے دعوے کے طور پر دیکھا گیا۔ احتجاجی مظاہرین نے پولیس اہلکاروں،
ایریل شیرون اور ان کے ہمراہ دیگر سیاستدانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جھڑپیں تیزی سے پھیل گئیں اور ان 2 دن کے دوران عوام کے سامنے ایک 12 سالہ فلسطینی لڑکے کو ہلاک کر دیا گیا۔ حماس نے 6 اکتوبر کو یوم غضب قرار دیتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کی بیرونی پوسٹوں پر حملے کرنے کا کہا۔ یہ تنازع یوں پھیلتا چلا گیا اور 4 سال تک جاری رہا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دوسرا انتقاضہ پہلے انتقاضہ کی نسبت زیادہ خون ریز تھا۔ اس میں تقریباً 1330 اسرائیلی ہلاک ہوئے جبکہ مارے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 3300 سے زائد تھی۔ دوسرے انتقاضہ کے اختتام کی کوئی حتمی تاریخ موجود نہیں۔ زیادہ تر مبصرین کے مطابق 2004 عیسوی میں یاسر عرفات کی وفات کے ساتھ یہ انتقاضہ ختم ہو گیا تھا۔ یاسر عرفات کے انتقال کے بعد محمود عباس فلسطین کے صدر مقرر ہوئے اور انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے عمل کا آغاز کر دیا۔ 2005 عیسوی میں اسرائیلی فوج کا انخلاء مکمل ہوا، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل نے غزہ میں آنے جانے والے زمینی، بحری اور ہوائی راستوں پر سخت کنٹرول رکھا۔ غزہ میں رہنے والے شہری اس صورتحال کو ایک کھلے آسمان تلے جیل میں رہنے کے مترادف قرار دیتے رہے۔ یاسر عرفات کی وفات کے بعد منعقد ہونے والے الیکشن میں حماس اسلامی تحریک مزاحمت کی کامیابی کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطین کا وزیر اعظم منتخب کیا، لیکن صدر محمود عباس نے ان کو 2007 عیسوی میں معزول کر دیا، جس کے بعد مسٹر ہنیہ غزہ میں اپنی حکومت برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ اس طرح غزہ کی حکومت جون 2014 تک حماس کے کنٹرول میں رہی۔ پھر 2 جون کو آپس کے اتحاد و اتفاق کے بعد مشترکہ حکومت بنانے کی بات طے ہوئی، مگر اس کا فائدہ حماس اور اہلیان غزہ کو حاصل نہیں ہوا۔ جہاں ایک طرف اسرائیل نے 2007 عیسوی سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا تھا، وہیں دوسری طرف مصر نے غزہ کی بین الاقوامی گزرگاہ رفح کی ناکہ بندی کیے ہوئے ہے۔ غزہ کے محاصرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیلی حفاظتی دستے صرف غزہ کے باشندوں کی قدم قدم پر جامہ تلاشی لیتے ہیں، بلکہ غزہ کی پٹی میں ہر طرح کی درآمدات پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو دوسرے ملک علاج کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کہیں تعلیم حاصل کر رہا ہے اور گھر والوں سے ملنے کے لیے کسی طرح غزہ میں داخل ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کا نکلنا مشکل ہے۔ اسرائیل کے اس ظالمانہ محاصرے اور مصر کی ناکہ بندی کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ علاج و معالجے سے محروم ہو کر موت کی آغوش میں جا چکے ہیں، اور بہت سے پڑھنے لکھنے والے تعلیم سے محروم ہو کر غزہ میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔